السلام علیکم دوستو، اینڈ پولیٹیکل سائنس کیپسول میں خوش آمدید۔ آج کا جو ہمارا لیکچر ہے اس میں ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ واٹ از اسٹیٹ آف نیچر، پولیٹیکل سائنس میں اسٹیٹ آف نیچر کیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ سمجھیں گے کہ ہوبز، لاک اور رسو ان تینوں کا اسٹیٹ آف نیچر سے کیا کانسیپٹ ہے، یہ تینوں کیا کہتے ہیں اسٹیٹ آف نیچر پہ۔ اسی کے ساتھ ساتھ ہم ان کے ہیومن نیچر کو ڈسکس کریں گے کہ یہ لوگ اسٹیٹ آف نیچر میں ہیومن بیہیویئر کیسا تھا، اس کو کیسے ڈیفائن کرتے ہیں۔ تو شروع کرتے ہیں سٹارٹ سے۔ اس کے ساتھ جو چیز لنک ہوتی ہے وہ پہلی چیز یہ ہے کہ دو میجر ڈیبیٹس چل رہے ہیں تھنکرز، پولیٹیکل تھنکرز کے درمیان سوسائٹی پہ۔ کچھ فلاسفر یہ کہتے تھے کہ سوسائٹی ایگزسٹڈ نیچرلی، کہ سٹارٹ سے ہی سوسائٹی ایگزسٹ کرتی تھی، مطلب کہ کسی کانٹریکٹ کے تھرو یہ نہیں بنی۔ کچھ فلاسفرز یہ کہتے تھے کہ نہیں، نیچرلی سوسائٹی نہیں تھی، ایک کانٹریکٹ ہوا اور کانٹریکٹ کے تھرو ہی سوسائٹی بھی بنی اور اسٹیٹ بھی بنا۔ تو جو تھنکرز یہ کہتے ہیں کہ کانٹریکٹ کے تھرو اسٹیٹ اور سوسائٹی بنا، اور جو کہتے ہیں کہ پہلے نیچرلی ایگزسٹ کرتا تھا، یہ دونوں ہی کانٹریکچولی ہے۔ ان کو کانٹریکچولی فلاسفر کہتے ہیں، کانٹریکچوئل فلاسفر، جن میں یہ تینوں ہوبز، لاک اینڈ رسو آ جاتے ہیں۔ اب ان میں تھوڑا سا ڈفرینس ہے ایک دونوں میں۔ کچھ کہتے ہیں کہ نہیں، جو کانٹریکٹ ہوا سوشل کانٹریکٹ، اس نے صرف اسٹیٹ کو بنایا، سوسائٹی آلریڈی ایگزسٹڈ تھی۔ کچھ کہتے ہیں کہ نہیں، اسٹیٹ کو بھی بنایا اور سوسائٹی کو بھی بنایا۔ تو سمپل یہ اس کے ساتھ جو آئیڈیاز تھے، تو کچھ کہتے ہیں کہ سوشل کانٹریکٹ جو تھا اس نے کیا کیا کہ اس نے اسٹیٹ کو بنایا، سوسائٹی کو نہیں بنایا، کیونکہ سوسائٹی تو آلریڈی ایگزسٹڈ تھی، ٹھیک ہے، پہلے سے ہی موجود تھی۔ کچھ کہتے ہیں کہ نہیں، سوشل کانٹریکٹ جو ہے اس نے اسٹیٹ کو بھی بنایا، انیکٹ کیا، اور سوسائٹی کو بھی بنایا۔ اٹ مینس کہ پہلے سوسائٹی نہیں تھی، جب سوشل کانٹریکٹ ہوا تو اس کے بعد سوسائٹی بھی بنی اور اسٹیٹ بھی بنا۔ تو یہ تو دو ڈیبیٹس تھے جو کانٹریکچولیسٹ کے آپس میں ڈفر کرتے ہیں۔ اب اس میں ایک چیز اگر آپ دیکھ لیں تو کامن پوائنٹ ایک ہے ان میں، اور وہ کامن پوائنٹ کیا ہے کہ سوشل کانٹریکٹ جو تھا، سوشل کانٹریکٹ جب ہوا تو اس نے کریٹ کیا اسٹیٹ کو۔ یہ تو دونوں جو ڈیبیٹرز ہے، دونوں میں یہی چیز کامن ہے کہ اگر سوشل کانٹریکٹ ہوا تو اسی نے کریٹ کیا کس چیز کو، اس نے کریٹ کیا اسٹیٹ کو، صحیح ہے۔ سوسائٹی کو اگر نہ بھی لے تو یہ کریٹ۔ سو اسٹیٹ آف نیچر کو اگر ہم ڈیفائن کریں، ابھی اپنے ٹاپک پہ ڈائریکٹلی آتے ہیں کہ اسٹیٹ آف نیچر کو کیسے ہم ڈیفائن کرتے ہیں۔ اس کو ہم ایسے ڈیفائن کرتے ہیں کہ دا ٹائم پیریڈ، وہ وقت کا دورانیہ، پریویلڈ جو رہ چکا تھا بیفور دا ایگزسٹنس آف سوسائٹی، سوسائٹی کے قائم ہونے سے پہلے یا اسٹیٹ کے قائم ہونے سے پہلے یا ان دونوں کے قائم ہونے سے پہلے جو ٹائم پیریڈ تھا اس کو ہم کہتے ہیں اسٹیٹ آف نیچر۔ یہ جو کانٹریکچوئل فلاسفرز ہے، ہوبز، لاک اور رسو، یہ تینوں اس دورانیہ کو کہتے ہیں اسٹیٹ آف نیچر۔ اگر میں یہاں پہ اس کو ایسے بنا دوں تو اگر میں یہ ٹائم لائن بنا لوں کہ یہ کوئی ٹائم لائن تھی اور یہ وہ پوائنٹ تھا کہ جس پہ سوسائٹی یا اسٹیٹ یا دونوں بنے، ٹھیک ہے، اور پھر اس کے بعد چلتے رہے، تو اس سے پہلے کا یہ جو دورانیہ ہے اس کو میں کہوں گا اسٹیٹ آف نیچر، ٹھیک ہے۔ اس والے دورانیے کو اسٹیٹ آف نیچر کا نام دوں گا، جو اسٹیٹ کے بننے یا سوسائٹی کے بننے کا ٹائم ہے۔ یہ کنٹریکچولیسٹ فلاسفر اس کو اسٹیٹ آف نیچر کہتے تھے۔ تو یہ اسٹیٹ آف نیچر کی جنرل ڈیفینیشن ہے۔ اب جو کنٹریکچولیسٹ ہے، ہوب، لاک اور رسو، یہ تینوں چونکہ انہوں نے کانٹریکٹ کے تھرو سوسائٹی اور اسٹیٹ کو بنایا تو یہ اس لیے ان کو کانٹریکچولیسٹ کہتے ہیں۔ وہ اس چیز میں بھی ڈفر کرتے ہیں ایک دوسرے سے، تھوڑی سی ڈفرینس یہ رکھتے ہیں کہ اسٹیٹ آف نیچر میں ہیومن نیچر کیسی تھی، مطلب اسٹیٹ آف نیچر یہ جو ٹائم پیریڈ تھا اس میں جو ہیومن رہ رہے تھے ان کی بیہیویئر اور ان کی نیچر کس طرح کی تھی، وہ ڈفر کرتے ایک دوسرے کے ساتھ۔ کچھ کہتے ہیں کہ اسٹیٹ آف نیچر جو تھا وہ تھا پری پولیٹیکل ایز ویل ایز پری سوشل۔ پری پولیٹیکل تو سمجھ آ گئی کہ اسٹیٹ نہیں تھا، اس ٹائم پیریڈ میں اسٹیٹ نہیں تھا، ٹھیک ہے۔ پری سوشل سے کیا مطلب ہے؟ پری سوشل سے مطلب ہے کہ سوسائٹی بھی نہیں تھی۔ کچھ کہتے ہیں کہ سوشل کانٹریکٹ سے پہلے جو اسٹیٹ آف نیچر کا ٹائم تھا، وہ وہاں پہ اس ٹائم پہ نہ سوسائٹی تھی اور نہ ہی کوئی اسٹیٹ تھا۔ تو
ظاہری بات ہے کہ جب سوسائٹی میں بھی آپ نہیں رہ رہے اور کوئی پولیٹیکل لاز بھی نہیں ہے، اسٹیٹ بھی نہیں ہے، تو وہ جو اسٹیٹ آف نیچر کا ٹائم تھا وہ کون ڈومینیٹ کرے گا؟ وہ اس میں صرف کانفلکٹس ہوں گے، جنگ ہوگی، وار ہوگی، کیونکہ نہ آپ سوسائٹی کو جانتے نہ ہی آپ جو ہے اسٹیٹ میں رہ رہے. تو ان کچھ کلاس تھنکر کے بلیف ماننا یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جو اسٹیٹ آف نیچر تھا وہ کانفلکٹ تھا وہاں پہ. اب وہ کانفلکٹ کیوں تھا؟ کیونکہ وہ پری سوشل ٹائم تھا اور پری پولیٹیکل ٹائم تھا. اب وہ کہتے ہیں جیسے ہوپس کا سلوگن ہے کہ ایوری مین واز ان وار ود ایوری ادر، ہر انسان دوسرے انسان سے جنگ میں مبتلا تھا اس اسٹیٹ آف نیچر میں، کیونکہ پری پولیٹیکل تھا اور پری سوشل تھا. سوسائٹی سے انسان آشنا نہیں تھا اور نہ ہی اسٹیٹ سے آشنا تھا. کچھ اور لوگ جو ہے اور پولیٹیکل تھنکرز جو ہے انہی کانٹریکچوئلسٹ میں وہ یہ کہتے ہیں کہ اٹ واز پری پولیٹیکل. یہ تو ہم مانتے ہیں کہ پری پولیٹیکل ٹائم تھا، اسٹیٹ آف نیچر کا ٹائم، یہاں پہ اسٹیٹ نہیں بنا ہوا تھا. لیکن وہ یہ نہیں مانتے کہ وہ پری سوشل تھا. وہ کہتے ہیں سوسائٹی ایگزسٹ کرتی تھی اور مین سوسائٹی میں رہ رہا تھا، وہ سوشل تھا، سوشل سٹیزن تھا، پولیٹیکل نہیں تھا لیکن سوشل تھا. تو اس لیے اس وجہ سے وہ یہ مانتے ہیں کہ جو اسٹیٹ آف نیچر کا ٹائم تھا وہ پیس اس میں ڈومینیٹ کرتی تھی، کانفلکٹ ڈومینیٹ نہیں کرتا تھا. ٹھیک ہے، تو دو طرح سے ہم نے تھنکرز پڑھ لیے. ایک کہتے ہیں کہ وہاں پہ وار ڈومینیٹ، کانفلکٹ ڈومینیٹ کر رہا تھا، دوسرے کہتے ہیں کہ پیس ڈومینیٹ کرتا تھا. اب یہ تو جنرل ڈسکشن تھی. اب اگر ہوبز، لوک اینڈ رسو پہ ہم آئے کہ ہوبز کیا کہتا ہے اسٹیٹ آف نیچر اور ہیومن نیچر کے بارے میں، اس طرح لوک کیا کہتا ہے اور رسو کیا کہتے ہیں، ان تینوں کو ڈیفائن کرتے ہیں. ہوبز کا اسٹیٹ آف نیچر یہ ہے کہ وہ کہتا ہے، جیسے ہم نے آلریڈی پڑھا، کہ پری پولیٹیکل اور پری سوشل اسٹیٹ آف نیچر کا جو دورانیہ تھا اسٹیٹ بننے سے پہلے، وہ نہ ہی تب اسٹیٹ بنا ہوا تھا، کوئی پولیٹیکل لاز نہیں تھے اور نہ ہی وہاں پہ کوئی سوشل لاز تھے، کوئی سوسائٹی بھی نہیں تھی. مین جو ہے آئسولیٹڈ رہ رہا تھا اور بالکل اگنورنٹ تھا ان چیزوں سے کہ وہ فیملی میں رہے یا سوسائٹی میں رہے. اٹ مینس کہ ہوپس کہہ رہا ہے کہ انسان کبھی سوسائٹی میں رہا ہی نہیں تھا اسٹیٹ بننے سے پہلے. عجیب سا کانسیپٹ ہے، کیونکہ انسان ہمیشہ سوشل اینیمل ہے. جیسے ایرسٹوٹل نے کہا ہے کہ ہیومن بینگ از اے سوشل اینیمل، تو وہ سوسائٹی میں ہی ہمیشہ رہا ہے. لیکن اس کا کانسیپٹ یہ تھا، ہم اسی کے کانسیپٹ کو پڑھیں گے. تو وہ کہتا ہے کہ اگر یہ والی سچویشن تھی تو اس سے مطلب یہ تھا کہ وار تھی اور پیس کوئی نہیں تھا، ایوری ون واز ان وار ود ایوری ادر ون. تو یہ ہوپس کا اسٹیٹ آف نیچر تھا. اور اسٹیٹ آف نیچر کے ٹائم کے دوران، ٹائم پیریڈ کے دوران ہیومن نیچر کیسا تھا، ہوبز اس کو بھی ڈیفائن کرتے ہیں کہ اس دوران میں ہیومن نیچر، اس کی ہیومن نیچر کی کمبینیشن وہ بتاتا ہے کہ ہیومن نیچر میں دو چیزیں ہیں. ایک اس میں ایموشنز ہے، ایک اس میں ریزن ہے. جو ریزن ہے وہ اس کو اگلوں اور لوگوں کے طرف سمپیتھیٹک بناتی ہے، ٹھیک ہے، ان کی طرف پیس کا جسچرز دینے والا بناتی ہے. لیکن جو ایموشنز ہے وہ اس کو سیلف سیکنگ، سیلف سینٹرک اور گریڈی بناتی ہے. تو وہ کہتا ہے کہ ہے تو دونوں، جیسے پلیٹو نے کہا تھا نا کہ انسان میں تین چیزیں، تین انسٹنکٹ ہوتی ہے لیکن ڈومینیٹ ایک کرتی ہے. تو یہ بھی کہہ رہا ہے کہ ہیومن نیچر میں ریزن بھی ہے لیکن ریزن ڈومینیٹ نہیں کرتی. میں نے ایرو نیچے دیا، اٹ مین یہ سبورڈینیٹڈ رہتی ہے. جو چیزیں انسان کو ڈومینیٹ کرتی ہے، اس کے ایکٹس کو ڈومینیٹ کرتی ہے، وہ یہ والے ایموشنز ہیں. ٹھیک ہے، اور ان ایموشنز کو اس نے ڈیٹیل میں بتایا کہ ان ایموشنز میں کیا کون کون سے چیزیں آ جاتے ہیں. تو ان ایموشنز میں اس نے کہا کہ سیلفشنس، کہ انسان سیلفش ہو، صرف اپنے بارے میں سوچے، کسی اور کے بارے میں نہ سوچے. انڈیویجولزم، بس صرف وہی اپنی پرزم میں کولیکٹیو سوچ کوئی نہ ہو، انڈیویجول صرف فردی سوچ ہو اپنی ذاتی مفاد کی. ڈیزائرز، وہ اپنی خواہشیں سیکھ کرے اور ان کو اچیو کرنے کی کوشش کرے، چاہے اس کے لیے کچھ بھی کرنا پڑے اس کو. اور سب سے امپورٹنٹ چیز جو اس نے ان ایموشن میں کہی ہے، وہ کہتا ہے کہ ہر انسان میں ایک چیز کامن ہے اور وہ ہے کہ وہ پاور ایکوائر کرنا چاہتا ہے، طاقت حاصل کرنا چاہتا ہے. ہوپ کہتا ہے کہ مین ہیو این الٹیمیٹ ڈیزائر فار پاور. انسان کی الٹیمیٹ، بہت زیادہ، حد سے زیادہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ پاور حاصل کرے. اب کوشچن بھی خود ہی سولو کرتا ہے کہ کیوں، کوشچن بھی کرتا ہے اور سولو بھی کرتا ہے اس کو کہ کیوں وہ پاور حاصل کرنا چاہتا ہے، وائی پاور. ٹھیک ہے، وہ کہتا ہے کہ ہر انسان
ایکوائر حاصل کرنا چاہتا ہے جو اسے ڈیزائربل ہو، کہ وہ جو چاہتا ہے، ٹھیک ہے، اور وہ ایوائڈ کرنا چاہتا ہے ہر انسان جو اسے نہیں چاہیے ہوتا، اس چیز کو ایوائڈ کرنا چاہتا ہے۔ تو اگر آپ دیکھ لیں ہر بندہ اب یہ چیز چاہ رہا ہے، ہر بندہ یہ چیز چاہ رہا ہے، تو یہ کیا مسئلہ اس سے کریٹ ہو جاتا ہے؟ ایز دے ڈیزائر دا سیم تھنگ، جیسا کہ ہر انسان سیم ہی چیز چاہ رہا ہے، دے بیکم اینیمیز، یہ ایک دوسرے کے دشمن بن جاتے ہیں، کیونکہ کمپٹیشن میں آ جاتے ہیں، اور یہ کمپٹیشن ان کو کنفلکٹ کی طرف لے جاتا ہے، ٹھیک ہے، وار کی طرف۔ انڈیویجولسٹک ڈیزائرز شروع ہو جاتے ہیں، سیلف سیکنگ ہو جاتا ہے۔ تو یہ تھا، اور وہ کہتا ہے کہ جو گریٹسٹ گڈ ہے، گریٹسٹ گڈ ہیومن بینگ کا، وہ ہے خود کو سیکیور کرنا، اور اس کا گریٹسٹ ایول جو ہے وہ کیا ہے؟ انسیکیورٹی۔ تو ہوپس کی پوری فلاسفی سیکیورٹی، انسان کو سیکیور کرنے میں لگی، کہ اگر اس کو آپ سیکیور کر دو تو شاید کہ وہ ان چیزوں سے نکل آئے، اور وہ سیلف سینٹرک اور گریڈی اور وار سے نکل کے پیس کی طرف چلا جائے۔ تو اس کی جو سوشل کانٹریکٹ تھا اس کا، وہ بھی اسی کے بیس پہ ہے کہ اس کا الٹیمیٹ گول تھا ٹو provide security and to establish an absolute sovereign، ٹھیک ہے۔ اب ہم آتے ہیں اپنے دوسرے کانسیپٹ کی طرف، اور وہ ہے اس کا جو رسو نے دیا تھا، کہ رسو نے کیا کہا تھا، لوک نے کیا کہا تھا، پھر رسو کو اس کے بعد پڑھیں گے کہ ہیومن نیچر کیسی ہے، اور اسٹیٹ جو اہم ڈیبیٹ تھی وہ ہم نے ہوبز میں کر لی، اور ہمیں کافی چیزوں کی سمجھ آ گئی۔ اب لوک اور رسو آسان رہے گا ہمارے لیے۔ ہیومن نیچر کے بارے میں لوک کہتا ہے کہ جو اسٹیٹ آف نیچر تھا اس میں ہیومن نیچر، انسان کی نیچر کیسی تھی؟ وہ کہتا ہے کہ مین ریشنل تھا، اور اس میں قدرتی طور پر قدرت نے، ڈیوائن نے اس میں انہیرنٹ گڈنس رکھی تھی، اچھائی رکھی تھی اس کے اندر، اللہ اس کے بنانے والے نے، ٹھیک ہے، نیچرلی طور پہ۔ سوشل کریچر، ایک سوشل کریچر تھا، سوشل بینگ تھا، وہ سوسائٹی میں رہنا پسند کرتا تھا۔ اب یہ دیکھو، یہ بالکل ہوپس سے ڈفرینٹ کی چیز ہے۔ ہوپس کیا کہتا ہے کہ وہ ارریشنل ٹائپ تھا، اس میں گڈنس کی کوئی چیز ہی نہیں تھی۔ وہ کہتا ہے کہ وہ سوشل کریچر تھا ہی نہیں، وائلڈنگ ٹائپ تھا، بروٹ تھا۔ یہ کہتا ہے کہ کیپیبل ٹو لیو ان مورل اینڈ سوشل آرڈر، انسان پہلے سے ہی اس کے قابل تھا کہ وہ ایک آرڈر میں رہے، ایک آرڈر کے انڈر رہے، اور وہ آرڈر کیا ہے؟ سوشل آرڈر اور مورل آرڈر، کہ اگر پولیٹیکل لاز بھی نہیں تھے تو سوسائٹی کے کچھ لاز تھے، کچھ قوانین تھے جس نے اس کو روکے رکھا تھا اور اس کو پیس میں رکھا ہوا تھا۔ اور اس کو ڈومینیٹ کون سی چیز کر رہی تھی؟ اس کو وہ والی ایموشن ڈومینیٹ نہیں کر رہی تھی جو ہوپس کہہ رہا تھا کہ گریڈ اور سیلف سینٹرک وغیرہ، اس کو سیلف سمپتھی ڈومینیٹ کر رہی تھی ٹورڈز ادر، کہ اوروں کی طرف اس کا نیچر سمپتھیٹک تھا، ٹھیک ہے۔ یہ نہیں تھا کہ ان کی طرف بروٹل اور وار کا نیچر وہ رکھتا ہو کہ اگلے بندے کو انجرڈ کر دے، یہ والا نہیں تھا۔ ہی وانٹس ٹو لیو ان پیس، وہ پیس میں رہنا چاہتا تھا ادرس اوروں کے ساتھ، ان کے ساتھ وار میں نہیں رہنا چاہتا تھا۔ آل اور ایکول، ہر ایک اسٹیٹ آف نیچر میں ایکول تھا ہر انسان۔ گفٹڈ ود دا پاور آف ریزن، اور اس کو جو اس نے ریزن تو اس نے بھی کہا تھا، ٹھیک ہے، لیکن ہوپس کہتا ہے کہ ریزن ڈومینیٹ نہیں کرتی، ایموشنز ڈومینیٹ کرتے ہیں، لیکن یہ کہتا ہے کہ مین از گفٹڈ ود دا پاور آف ریزن، تو ریزن ہی ڈومینیٹ کرتا ہے۔ لوک کہتا ہے، لوک کہتا ہے کہ اس ریزن کو کہتے ہیں دا اسپارک آف ڈیوائن نیچر، قدرت کا ایک چمک، قدرت کی ایک نور کہہ دے جو آلریڈی اس کو دی گئی ہے، جو اس کو ڈومینیٹ کرتی ہے انسان کو، اس کی بیہیویئر کو، اس کے ایکٹس کو۔ تو اسٹیٹ آف نیچر میں لوک کے کانسیپٹ کے مطابق ہیومن نیچر اس طرح سے تھا، بالکل پوائنٹ ٹو دا پوائنٹ، یہ ایگزیکٹ چیز ہے۔ اب وہ اسٹیٹ آف نیچر کیسا تھا جو آلریڈی ہم نے ان کا پڑھا، ہوپس کا، اب لوک کا پڑھتے ہیں کہ جب انسان کی نیچر یہ ساری ہوگی تو سوچ لے کہ وہ ٹائم پیریڈ جس کو ہم اسٹیٹ آف نیچر کہتے ہیں وہ تو ظاہری بات ہے پھر پیسفل ہوگا، اس میں ایکویلٹی ہوگی، اس میں فریڈم ہوگا۔ اس کے ساتھ ساتھ لوک یہ ایڈ کرتا ہے کہ لاز کچھ تھے، چونکہ وہ کوڈڈ لاز نہیں تھے، آج کل کے جو ہمارے لیگل لاز جس کو ہم کہتے ہیں وہ نہیں تھے، لیکن کیا تھے؟ لاز آف نیچر وہاں پہ موجود تھے، نیچر کے لاز ایگزسٹ کرتے تھے جو انسان کو روکے رکھتے تھے، پیس میں اس کو جوڑے ہوئے تھے۔ ایوری ون، ہر ایک کے پاس یہ رسپانسبلٹی تھی کہ وہ ان لاز کو انفورس کرے، مطلب کوئی انفورسنگ اتھارٹی نہیں تھی۔ یہ یاد رکھے، لا کے لیے انفورسنگ اتھارٹی کا ہونا ضروری ہے،
تو اس کا آنسر لا کس طرح دے رہا ہے کہ ہر ایک بندے کی ذمہ داری تھی کہ ہر ایک بندہ رسپانسبل تھا کہ وہ کیا کرے، وہ ان لاس کو وہ کرے، انفورس کرے. اب اس میں کمپلیکیشنز ہے، وہ کرٹیسزم پہ ہم نہیں جاتے، ہم نے صرف اس کے اسٹرکچر کو پڑھنا ہے کہ جو اس کی فلسفی ہے وہ اس میں کیا کہتا ہے. آخر میں ہم آتے ہیں اور رسو کو ایکسپلین کرتے ہیں کہ رسو کیا کہتا ہے اسٹیٹ آف نیچر اور ہیومن نیچر کے بارے میں. رسو جو تھرڈ کنٹریکچولسٹ فلاسفر ہے ان تینوں میں سے تیسرا، وہ کہتا ہے کہ ہیومن نیچر جو اسٹیٹ آف نیچر کا پیریڈ تھا اس میں ہیومن نیچر کیسی تھی. اس کی بک ہے ڈسکورس آن دا اوریجن آن اینڈ فاؤنڈیشن آف انیکویلٹی. یہ اس کی بک کا ٹائٹل ہے. اگر یہ آپ کو یاد ہو سکے تو اچھا ہوگا، اس کو یاد کر لے کہ جس میں اس نے یہ کام لکھا ہے انیکویلٹی کو اس نے فوکس کیا ہے کہ اس کی اوریجن کیسے ہوئی اور اس کی فاؤنڈیشن کیا ہے. اسی بک کے اندر روسو جو ہے وہ ہیومن نیچر کو ڈیفائن کرتا ہے کہ اسٹیٹ آف نیچر میں ہیومن نیچر کس طرح کی تھی. وہ کہتا ہے کہ جو نیچرل مین تھا، مطلب جو اسٹیٹ آف نیچر میں رہ رہا تھا، وہ ایگریسو نہیں تھا. ہوبس کی بالکل یہ مخالفت کرتا ہے، وہ تو کہتا ہے کہ ایگریسو تھا، یہ بھی کہہ رہا ہے کہ ایگریسو نہیں تھا، اور یہ کہتا ہے کہ فیئر فل بھی نہیں تھا. اس نے کیا کرنا تھا، ایوائڈ کرنا تھا کامبیٹ، وار اس نے نہیں کرنی تھی، وار سیکر نہیں تھا. جبکہ ہوبس کیا کہتا تھا کہ وہ وار سیکر تھا، ہی واز ان وار ود ایوری ادر مین. یہ کیا کہتا ہے کہ وش ٹو پریزرو دیم سیلف، اپنے آپ کو پریزرو کرنا چاہتا تھا، سیکیور رکھنا چاہتا تھا، لیکن ایسا کرتے ہوئے وہ کسی اور کو ہرٹ نہیں کرنا چاہتا تھا. ہوپ کیا کہتا ہے کہ ہر انسان خود کی سیکیورٹی چاہتا ہے، خود کی پریزرویشن چاہتا ہے، تو اس طرح کرنے میں وہ کیا کرتا ہے کہ دوسروں کو انجرڈ کر لیتا ہے. لیکن اس کا کانسیپٹ دیکھ لیں، اور روسو کہتا ہے کہ وہ انسان خود کو پریزرو مسٹ کرنا چاہتا ہے، لیکن ایسا کرتے ہوئے وہ اگلے بندے کو نقصان نہیں دیتا اپنے آپ کو سیکیور کرنے کے لیے. میوچول ہیلپ ڈومینیٹ کرتی ہے، انڈیویجولسٹک انسٹنکٹس جو ہے وہ ڈومینیٹ نہیں کرتے، بلکہ میوچول ہیلپ ڈومینیٹ کرتی ہے روسو کے ہیومن نیچر میں. اور یہ کہتا ہے کہ جو نیچرل مین تھا، جو اسٹیٹ آف نیچر میں رہ رہا تھا، وہ پیسفل اگنورنٹ تھا. یاد رکھے یہ لفظ اور نوبل سیوج، اس کو بالکل آپ رٹ لے، یہ ایز ٹو ایز آپ نے کوٹ کرنے کہ وہ پیسفل اگنورنٹ تھا. پیسفل اگنورنٹ سے مطلب کہ اگنورنٹ تو تھا، چیزوں کو نہیں جانتا تھا کہ ایول کیا ہوتا ہے، گڈ کیا ہوتا ہے، پراپرٹی کیا ہوتی ہے. لیکن یہ اگنورنسی جو تھی پیسفل تھی. یہ ایک اگنورنسی جاہلیت وہ ہوتی ہے جو آپ کو وار کی طرف لے جاتی ہے، اور ایک جاہلیت وہ ہوتی ہے جس چیزوں کا جب آپ کو پتہ نہیں ہوتا تو آپ پیسفل اگر رہے، کہ مطلب وہ اس طرح کی نیچر کی اگنورنسی ہو کہ آپ کو پیسفل رکھے. تو اس نے اس کو پیسفل اگنورنس کا نام دیا، اور وہ انسان پیسفل اگنورنٹ تھا. ٹھیک ہے، نوبل سیوج تھا. یہ کہتا ہے کہ جب سوسائٹی بنی تو سوسائٹی نے انسان کو کرپٹ کیا. جو سوسائٹی سے پہلے کا ٹائم تھا، اسٹیٹس بننے سے پہلے کا نام تھا، نیچرل مین جب ایگزسٹ کرتا تھا تو وہ تو کرپٹ نہیں تھا، وہ تو اگنورنٹ تھا، وہ تو نوبل سیوج تھا. سوسائٹی نے کس طرح اس کو کرپٹ کیا، یہ اپنی پوری فلسفی میں اس کا بلیم پراپرٹی کو دیتا ہے کہ پراپرٹی کی اونرشپ کی وجہ سے وہ کرپٹ ہوا. تو یہ تو ہیومن نیچر تھا، اسٹیٹ آف نیچر. اسٹیٹ آف نیچر اب اس کا کیا ہے کہ وہ جو ٹائم پیریڈ اسٹیٹ سے پہلے تھا، اگر تو ہیومن نیچر اتنا پیسفل، اتنا ساری اچھائی اس میں ہوگی، تو آبویسلی اسی سے آپ اس کا اسٹیٹ آف نیچر نکال لے کہ وہ وار کا ہوگا یا پیس کا ہوگا. آبویسلی پیس کا ہوگا. وہ مین فری تھا. ٹھیک ہے، جب وہ سیوج تھا، کوئی چیز نہیں جانتا تھا تو فری تھا. ٹائز آف اوبلیگیشن اور ڈیوٹیز، کوئی ڈیوٹیز نہیں تھے، کوئی رائٹس نہیں تھے، لیکن پھر بھی لوگ جو ہے پیسفل تھے. اب یہ عجیب سی چیز ہے کہ ڈیوٹیز اینڈ رائٹ نہیں تھے، اگنورنٹ تھا لیکن پیسفل تھا. لیکن انہوں نے جو فلسفی کہی ہے ہم ایز ٹو ایز وہ کوٹ کر رہے، فی الحال کرٹیسزم ان پہ نہیں کر رہے. ٹھیک ہے، ایول اور فیئر سے وہ نا آشنا تھا، اس کو نہیں جانتا تھا. ٹھیک ہے، آشنا نہیں تھا اس سے، اور وہ یہ بھی نہیں جانتا تھا کہ پراپرٹی کیا ہوتی ہے، اس کی اونرشپ کیا ہوتی ہے. یہی تو وہ کہہ رہا ہے رسو کہ جب پراپرٹی کو وہ جان گیا، پراپرٹی کے اونرشپ کو کب اس نے جانا، جب وہ سوسائٹی میں آیا اور اس نے ہی اس کو کرپٹ کیا. تو دوستو یہ پوری اس کی ڈیٹیل تھی، بالکل کمپلیٹ میں نے آپ کو بتا دی ہوبز لاگ اور رسو کی. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو اور اس نے آپ کو ہیلپ دی ہو تو کائنڈلی چینل کو سبسکرائب کرے اور اس ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر کر لیں. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.